بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات کریں گے سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان 17 اور 18 فروری کو پاکستان کا دورہ کریں گے۔ سعودی ولی عہد کے دورے کے باقی پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے پہلے 16 فروری کو پاکستان پہنچنا تھا، تاہم ایک دن کے لیے ان کا یہ دورہ مؤخر ہوا اور اب وہ 17 اور 18 فروری کو پاکستان کا دورہ کریں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دورے کے باقی پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ریڈ زون میں عام شہریوں کا داخلہ بند رہے گا۔ شہر بھر میں خیر مقدمی بینرز اور پوسٹرز لگا دیے گئے ہیں۔ 2 روز کے لیے خصوصی ٹریفک اور سیکیورٹی پلان بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان پر راولپنڈی اور اسلام آباد ٹریفک پولیس نے 16 اور 17 فروری کے لیے خصوصی ٹریفک پلان جاری کر دیا۔ رواد ٹی کراس ہر قسم کی ہیوی ٹریفک کے لیے بند ہوگا۔ رواد ٹی کراس سے آنے والے شہری سوہان گارڈن، کچہری چوک استعمال کر سکیں گے۔ اسلام آباد ایکسپریس وے پر وی آئی پی موومنٹ کی صورت میں مختلف اوقات میں ٹریفک معطل رہے گی۔ ادھر اسلام آباد انتظامیہ نے دفعہ 144 کے تحت شہر میں 16 اور 17 فروری کے لیے ڈبل سواری پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ اسلام آباد کے ریڈ زون میں عام شہریوں کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے، جبکہ ٹریل 2، ٹریل 3، ٹریل 5 اور سید پور ویج کو بھی بند کیا جائے گا۔ دوسری جانب شہر کی اہم شاہراہوں ایکسپریس ہائی وے، جناح ایونیو، شاہراہ دستور اور سرینا چوک سمیت دیگر علاقوں میں سعودی شاہی خاندان کے لیے خیر مقدمی بینرز آویزاں کر دیے گئے۔ سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کے دوران سپریم کوآرڈینیشن کونسل کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کونسل کی سربراہی سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم پاکستان کریں گے۔ سپریم کوآرڈینیشن کونسل مشترکہ مقاصد اور اہداف کے حصول کے لیے مؤثر انداز میں کام کرے گی۔ اور آپ کو بتائیں، سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صحت کے ساتھ کھلواڑ جاری ہے۔ پنجاب حکومت دل کے مریض کو پی آئی سی میں لے جانے کے بجائے جناح اسپتال کے لے آئی، جہاں ان کے لیے کوئی موزوں کمرہ بھی دستیاب نہیں تھا۔ 3 بار کے وزیر اعظم کو پورا اسپتال گھمایا گیا۔ 3.5 گھنٹے بعد آخر کار انہیں گائنی وارڈ 2 کے پروفیسر آفس میں داخل کر لیا گیا۔ کمرے میں گرم پانی تک میسر نہیں، تاہم ایل سی ڈی لگا دی گئی ہے، جبکہ سابق وزیر اعظم کی ای سی جی، ایکوکارڈیوگرافی سمیت بلڈ ٹیسٹ کروائی گئے ہیں اور ابھی میڈیکل بورڈ بھی نہیں بنایا گیا۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی صحت کے ساتھ کھلواڑ جاری ہے۔ پنجاب حکومت دل کے مریض کو پی آئی سی میں لے جانے کے بجائے جناح اسپتال لے آئی، جہاں ان کے لیے کوئی موزوں کمرہ ہی موجود نہیں تھا۔ برطانیہ میں تارکین وطن کو بینکوں کی طرف سے لیٹر ملنا شروع ہو گئے، جن میں پاکستانیوں کی جائیدادوں اور بینک بیلنس کی معلومات مانگی گئی ہے۔ برطانیہ کا ٹیکس ڈپارٹمنٹ یہ معلومات پاکستان کی اتھارٹی سے شیئر کرے گا۔ پاکستانیوں کو یہ بتانا ہوگا کہ ان کے پاس جائیداد خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئے اور انہوں نے کس کس سے لین دین کیا۔ ترکی نے غیر قانونی مقیم پاکستانیوں کو ڈی پورٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سیکرٹری خارجہ نے ڈی پورٹ کرنے کے اقدامات کے لیے وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا۔ غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانی ترکی کی جیلوں میں قید ہیں۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ترکی نے غیر قانونی مقیم پاکستانیوں کو ڈی پورٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کراچی کا ایک اور نوجوان راتوں رات ارب پتی بن گیا۔ نوجوان کے بینک اکاؤنٹ میں اربوں روپے کی منتقلی کا انکشاف ہوا ہے۔ اسی حوالے سے سمر عباس کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کراچی کے ایک اور نوجوان پر پیسے بانٹنے والے نامعلوم افراد کی کرم نوازی، نوجوان راتوں رات ارب پتی بن گیا۔ راشد نامی نوجوان کے بینک اکاؤنٹ میں 4 ارب 34 کروڑ کی منتقلی کا انکشاف ہوا۔ راشد نامی نوجوان صدر میں گھڑیوں کا کام کرتا ہے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ شب اکاؤنٹ سے 10,000 روپے نکالنے پر زائد رقم کا انکشاف ہوا۔ اکاؤنٹ میں 4 لاکھ روپے کی رقم موجود تھی، لیکن جب سلپ دیکھی تو حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا۔ نوجوان نے ایف بی آر حکام سے رابطہ کیا تو ایف بی آر نے معاملے کی تفتیش شروع کر دی۔
امریکی صدر ٹرمپ نے ملک بھر میں ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے ایمرجنسی کانگریس کو بائی پاس کرنے کے لیے لگائی میکسیکو سرحد پر دیوار کی تعمیر کے حوالے سے کانگریس ٹرمپ کے لیے رکاوٹ تھی۔ کانگریس کو بائی پاس کرتے ہوئے ٹرمپ دیوار کی تعمیر کے لیے فنڈز حاصل کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملک بھر میں ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایمرجنسی کانگریس کو بائی پاس کرنے کے لیے لگائی میکسیکو سرحد پر دیوار کی تعمیر کے حوالے سے کانگریس ٹرمپ کے لیے رکاوٹ تھی۔ کانگریس کو بائی پاس کرتے ہوئے ٹرمپ دیوار کی تعمیر کے لیے فنڈز حاصل کریں گے۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا گیا ہے اور کانگریس کو بائی پاس کرتے ہوئے یہ ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے۔ کچھ بات کریں گے مہنگائی کی۔ ملک میں اقتصادی ترقی کی رفتار کم ہو گئی اور مہنگائی بڑھنے کی رفتار نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ 6 ماہ میں 5 سال جتنی مہنگائی نے عوام کے ہوش اڑا دیے۔ تبدیلی سرکار ملک کی ترقی کی رفتار میں تو اضافہ نہ کر سکی، لیکن مہنگائی میں بلند ترین اضافے کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ پاکستان ادارہ شماریات کے مطابق فروری کے دوسرے ہفتے کے دوران ہفت روزہ بنیاد پر مہنگائی میں اضافے کی شرح 9.9% رہی۔ اکتوبر 2013 کے بعد پہلی بار مہنگائی کی شرح 9% سے اوپر گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 35,000 سے زیادہ آمدنی والوں کے لیے ہفت روزہ بنیاد پر مہنگائی کی شرح 14.3% اور 18 سے 35,000 روپے ماہانہ کمانے والوں کے لیے 10.7% رہی۔ مہنگائی کی دوڑ میں ٹماٹر نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں قیمت 181% زیادہ ہو گئی۔ ہفتے کے دوران مارکیٹ میں ٹماٹر، چکن، چینی، گھی، گوشت، دال مسور، گندم سمیت 12 اشیاء کی قیمت میں 21% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ فروری کے دوسرے ہفتے کے دوران مارکیٹ میں کھانے پینے اور روزمرہ کے استعمال کی 53 بنیادی اشیاء میں سے 45 اشیاء گزشتہ سال کے مقابلے میں 181% تک مہنگی فروخت ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق صرف کھانے پینے اور دوسری بنیادی اشیاء ہی مہنگی نہیں ہوئی، کھادیں اور تعمیراتی سامان بھی تیزی کے ساتھ مہنگا ہو رہا ہے۔ یوریا کی بوری گزشتہ سال سے 418 روپے، ڈی اے پی کی 643 روپے مہنگی ہو چکی ہے۔ سیمنٹ کا بیگ گزشتہ سال سے 84 روپے مہنگا بک رہا ہے۔ اور بجلی کی قیمتوں میں 1 روپے 93 پیسے اضافے کا امکان ہے۔ سی پی پی اے نے نیپرا کو سفارشات بھجوا دی۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ ماہ ڈیزل پر مہنگی ترین بجلی پیدا کی گئی۔ ڈیزل پر بجلی پیدا کرنے کی لاگت 18 روپے 50 پیسے فی یونٹ رہی ہے اور ایک بار پھر سے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ 1 روپے 93 پیسے اضافے کا امکان ہے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ اتھارٹی نے نیپرا کو سفارشات بھجوا دی ہیں اور یہ اضافہ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا جا رہا ہے۔ سفارتی سطح پر پاکستان کی کامیابی سے بھارتی سرکار کو جلن ہونے لگی۔ نریندر مودی نے پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش کی جو کہ ناکام ہو گئی۔ بھارتی الزام تراشیوں کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس رپورٹ میں جانتے ہیں۔ امریکہ کو پاکستان کی اہمیت کا اندازہ ہوا تو بھارت حسد کی آگ میں جل گیا۔ عالمی عدالت میں بھارتی جاسوس کلبھوشن جادو کا کیس، ایف اے ٹی ایف کا اجلاس اور سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کے موقع پر بھارت نے خطے کا امن خراب کرنے کی سازش شروع کی۔ پلوامہ حملے کے چند لمحوں بعد بغیر ثبوت اور تحقیقات کے پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ نے بھارتی جال بے نقاب کر دی۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی قابض فوج پر حملے کی ٹائمنگ نے کئی سوالات اٹھا دیے۔ آخر حملے کے کچھ منٹ بعد بھارت کو فوٹیج کس نے مہیا کی؟ حملے کے فوراً بعد عادل ڈار کا نام منظر عام پر کیسے آ گیا؟ سفارتی ذرائع کے مطابق کالعدم تنظیم جیش محمد کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں، نہ پاکستان اس کے کسی عمل کا ذمہ دار ہے۔ عادل ڈار مبینہ طور پر جیش محمد اور مقبوضہ کشمیر سے منسلک ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کا ذمہ دار پاکستان کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ عالمی ماہرین نے بھی بھارتی الزام تراشیوں کو انتخابات میں ووٹ لینے کی ناکام کوشش قرار دیا اور کہا ہے کہ بھارت کو امریکہ نے افغان عمل میں نظر انداز کیا، جس پر مودی سرکار نے منفی پروپیگنڈا کیا۔ اور خبر آپ کو دیں گے کہ برمنگھم کے اسپتال میں دوران علاج زندگی کی بازی ہارنے والے نصر اللہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، جس میں کونسل جنرل آف پاکستان احمد اسماعیل، سردار محمد خٹک سمیت کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نصر اللہ خان کا جثہ خاکی کل پاکستان لایا جائے گا۔ نصر اللہ خان دل کے مرض میں مبتلا تھے اور دوران علاج زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ انہیں جہلم میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ برمنگھم کے اسپتال میں دوران علاج انتقال کر جانے والے نصر اللہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے، جس میں کونسل جنرل آف پاکستان احمد اسماعیل، سردار محمد خٹک سمیت کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔
वेलकम बैक। पेशावर में वजीर आजम इमरान खान ने कबायली इलाकों के लिए सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। एक जानिब सेहत कार्ड दस्तयाब है तो दूसरी जानिब ज़कात से इलाज के लिए शहरी मारे मारे फिर रहे हैं। पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स के एडमिन ऑफिसर मोहम्मद आलम ने इंकशाफ किया कि गुज़िश्ता 5 माह से ज़कात फंड्स नहीं मिले। 7,20,000 रुपया एक घराने का होगा और मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए एक ऐसी चीज़ होगी कि जो मुश्किल हालात के अंदर उनके पास उनको ये होगा कि मेरे पास कार्ड है, मुश्किल वक्त आएगा तो हम किसी भी अस्पताल में जा सकते हैं। फाटा के और उसके 25 लाख आए थे। अब नवंबर से हमारा जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो ड्यू मिनिस्ट्री ऑफ ज़कात से। पेशेंट केयर जो ज़्यादा हुए और ऑन्कोलॉजी जो कैंसर की मरीज़ है उनके वो ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं। सानेहा साहिवाल पर सीटीडी का एक के बाद एक बयान झूठा साबित होता जा रहा है। वायरलेस पैगामात ने सीटीडी का एक और झूठ बेनकाब कर दिया। दूसरी जानिब सानेहा के जुडिशल इंक्वायरी के लिए इंक्वायरी अफसर भी मुकर्रर कर दिया गया। बच्चे हैं तो क्या हुआ, फिर भी गोलियां बरसाओ। वायरलेस पैगामात ने सीटीडी अफसरान की सफाकियत पर मोहर लगा दी। सानेहा साहिवाल ऑपरेशन के मजीद हकायक ने सीटीडी अफसरान का भांडा फोड़ दिया। वायरलेस पर सब इंस्पेक्टर सफदर ने अफसरान को गाड़ी में बच्चों की मौजूदगी की इत्तला दी। जराये के मुताबिक एसएसपी ने बच्चों की मौजूदगी का पता होने के बावजूद ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। जेआईटी ने वायरलेस पैगामात का रोजनामचा कब्जे में ले लिया। जेआईटी को अफसरान ने गाड़ी के शीशे काले होने पर फैमिली के बारे में पता न चलने का बयान रिकॉर्ड करवाया था। यही नहीं बल्कि सानेहा साहिवाल पर सीटीडी के मौक़िफ़ कई बार झूठे साबित हो चुके हैं। एक रोज कबल भी फ्रांसिक टेस्ट में पुलिस की गाड़ी को लगने वाली गोलियां पुलिस की ही निकली। मौके से मिलने वाले खौल पुलिस एहलकारों की बंदूकों से मैच कर गए। फ्रांसिक टेस्ट के मुताबिक पुलिस मोबाइल को खड़ी करके गोलियों का निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब सानेहा साहिवाल की जुडिशल इंक्वायरी के लिए सीनियर सिविल जज शकील गोराया को जुडिशल इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया गया। जुडिशल अफसर 1 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए साहिवाल के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शकील अहमद ने इंक्वायरी अफसर को मुकर्रर किया। दीगर खबरें शामिल करते हैं और बात करेंगे एक एजाज की। कराची की 12 साला रादिया नासा में इंटर्नशिप के लिए मुंतखब कर ली गई हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अली रजा 12 साला तालिबा रादिया आमिर के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। जी अली, बताइएगा इस बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। कुछ स्टूडेंट्स तालीम हासिल करते हैं और तालीम हासिल करने के बाद वो मुख्तलिफ जगहों पर इंटर्नशिप करते हैं, मगर आज मैं आपको 8 ग्रेड की स्टूडेंट से मिलवा से जो कि इंटर्नशिप करने नासा जा रही हैं और स्पेस से काफ़ी लगाव है उनको। मैं उन्हीं से जानने की कोशिश करता हूँ। एक अपॉर्चुनिटी मिली है रादिया, कैसा महसूस कर रही हो? कल फ्लाइट है। मैं बहुत एक्साइटेड महसूस कर रही हूँ और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है और मुझे स्पेस बहुत पसंद है। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं ऐसी जगह जा सकती हूँ क्योंकि बहुत कम लोग ऐसी चीज़ें करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं ऐसी कोई चीज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत ही इंटरेस्ट होता है कि मतलब पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। तो मुझे अब जाके मुझे इतना पता चल रहा है, मैं लर्न कर रही हूँ बहुत और मैं देख भी रही हूँ बहुत, तो मुझे इससे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। जी बिल्कुल। देखें, एक एक्सपीरियंस होगा, ये जाएंगे स्टूडेंट्स और वहाँ पे देखेंगे कि किस तरह का एनवायरनमेंट होता है और वो एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली आपका। चोलिस्तान के कला दरावड़ में मुल्क भर से सयाह पहुँच गए जहाँ वो खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इसी हवाले से बता रहे हैं मोहसिनुल मुल्क। जी मोहसिन। पाकिस्तान में इस वक्त जंगल में मंगल का समा है और इस जंगल में मंगल यहाँ के आने वाले लोगों ने लगाया हुआ है, दूर दराज से आने वाले सियाह ने लगाया हुआ है। ये वो मुकाम है जो कि 800 साल पुराना कदीमी किला दरावड़ है, जहाँ पर एक दौर में यहाँ पर बस्ती आबाद थी, लेकिन चोलिस्तान के अंदर आज भी वैसा ही समा दिखाई दे रहा है। और इस वक्त रात के इस पहर थोड़ा सा मैं दिखाऊं, अगर आपको किला दरावड़ दिखाऊं तो किला दरावड़ की अपनी खूबसूरती है, अपनी अट्रैक्शन है जो कि अपनी तरफ खींच रहा है और इसी वजह से शायद यहाँ पर इस वक्त लोग रात के इस पर आए हुए। कहाँ से आए जी आप? कहाँ से आए? बड़ा ठुमका लगा रहे हैं आप, तो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है आप लोग? हाँ जी, खानगढ़ से आप कहाँ से? मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर से। ये समा रात तक जो एंजॉय किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इस बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।